إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال الله تعالى في مقام آخر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في مقام آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسٹیج پر جلوہ فروز گرامی قدر علماء کرام اور سامعین اور بالخصوص قاری شاداب صاحب کہ آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا، اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اجر جزیل عطا فرمائے. اور خصوصاً یہاں تشریف فرما ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا محمد شبیر عادل صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ. میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں در حقیقت یہ حضرت کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کی محنت ہے، محبت ہے اور ان کی قربانیاں ہیں جو میں اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے سینے سے علم نکال کر میرے سینے میں منتقل کیا. میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اور مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بابرکت حضرات اساتذہ میں عطا فرمائے جو ابھی بیمار ہیں. کچھ دنوں پہلے آپریشن ہوا ہے لیکن محبت میں ماشاءاللہ دیکھیے بیٹھے ہوئے ہمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم فرمائے. ایک چیز میں نے دیکھی مدارس کے حضرات اساتذہ میں جو میں چاہتا ہوں کہ بیان کروں، اور وہ چیز ایسی ہے شاید دنیا میں کسی کے دل میں، کسی انسان کے دل میں آج کے زمانے میں وہ ہو، وہ ہے بے طلبی، بے منفعتی، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی سمجھ رہے نا آپ، بغیر کسی نفع کی امید کے ہر وقت ہر لمحہ اپنے طلبہ عزیز کے لیے فکر مندی کے ساتھ کہ ان کا مستقبل، ان کا فیوچر روشن اور واضح ہو. ایسے حضرات خدا کی قسم حضرات علماء کرام کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ حضرات اساتذہ جہاں بھی ہوں، خاص طور پر مدارس کے علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے استاد کرام ہیں، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے، مطلب اپنے
طلبہ عزیز کے لیے یہی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کی زندگی روشن ہو جائے، ان کا مستقبل سنور جائے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہر انسان کوئی جو کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد اور غرض کے تحت کرتا ہے۔ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے اور اپنے بچوں کے تحت بہت سرگرم رہتے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے، یہ اچھا کمانے لگے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے، یہ نیت، یہ بات دل میں ضرور آتی ہے۔ لیکن یہ حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام کوئی بے غرض محبت، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے طلبہ عزیز پر، چاہے وہ پڑھ رہے ہوں یا فارغ ہو چکے ہوں، ہمیشہ توجہ رکھتے ہیں، ہمیشہ رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے حضرات دنیا میں ہم نے ان اساتذہ کرام کے علاوہ ایسا جذبہ کسی میں نہیں دیکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ علماء کرام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت، حوصلہ، عزم عطا فرمایا ہے، اتنا اخلاص ان کے دلوں میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ خلوص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں اور اپنے طلبہ عزیز پر محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بلندی کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ تو بزرگان محترم، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے ماشاءاللہ ایک محفل دعا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں قرآن کریم کی نسبت سے پروگرام منعقد ہوا ہے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وقت بہت مختصر ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں تھوڑا سا قرآن کریم اور علم دین کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، کتاب سے مراد قرآن مقدس، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب مقدس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی لوگ اس کتاب مقدس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی صرف زبان دانی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ مومنوں پر اللہ نے حق رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں، قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں جو ہم تمام امت مسلمہ کے ذمہ عائد ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کی حالات اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی محنتوں کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ، کتنی مار کھائی ہیں انہوں نے قرآن کریم کے لیے، کن مشقتوں سے انہوں نے قرآن کریم کو سیکھا ہے۔ لوگوں کی منت، قافلے والوں کی منت و سماجت کر کے یہ قرآن انہوں نے اپنے سینے میں بسایا، اور اپنے سینے میں بسا کے پھر انہوں نے امت تک پہنچایا ہے۔ آج یہ قرآن کریم پورا کا پورا 30 پارہ مجلد خوشنما جلد میں پورا قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن کے خوبصورت جلد کے ساتھ ہمارے گھروں میں 30 پارے محفوظ ہوں، ماضی پر آپ نظر ڈالیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، کفار مکہ کھلم کھلا جور و ستم، ظلم و ستم پر اتر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے کہ یہ تو ان کا کلام ہے، نہ جانے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے کیا نہیں کہا، شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے، اور یوں کہا کہ یہ تو محمد کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تم بھی ماہر فن ہو، فصاحت و بلاغت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جاؤ قرآن کریم جیسی ایک صورت ایک مثال پیش کر کے لاؤ. اور صرف اکیلے نہیں ہو سکتا، الگ الگ نہیں کر سکتے، قرآن کریم کی مثال الگ الگ پیش نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. کیا کرو؟ اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قل لئن اجتمعت الانس والجن، انسانوں کو بھی ساتھ لے لو، جناتوں کو بھی ساتھ لے لو، تمام کی تمام تر مخلوقات کو اپنے ساتھ ملا لو اور سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اور پھر قرآن مقدس جیسا کلام پیش کرنا چاہو، کر کے دکھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. 1400 سال سے قرآن مقدس یہ چیلنج کر رہا ہے، آج بھی اس کا چیلنج برقرار ہے. خدا کی قسم قیامت تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے. یہ کلام کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، تمام کلاموں پر اس کلام مقدس کو فضیلت اور فوقیت ہے. یہ کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. ھذا ھدی، یہ کتاب ہدایت ہے. یہ انسان کو صرف مصلی پر بیٹھنا نہیں سکھاتی، بلکہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، وہاں سے اگلی منزل جنت میں پہنچنے تک ہر ہر قدم پر یہ قرآن مقدس انسان کی رہبری اور رہنمائی کرتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، جس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، جس کا یاد کرانے بھی عبادت ہے. کسی بھی اعتبار سے آپ اس کتاب کو لے لیں، ہر اعتبار سے رحمت ہے. اور یہ کتنا مقدس کلام ہے، کتنا مبارک کلام ہے، کتنا بابرکت کلام ہے. آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک گتا ہے، فیکٹری میں آپ کے گھر میں کہیں بھی وہ گتا رکھا ہوا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بچے اس کو پھاڑ دیتے ہیں، ہے نہیں؟ اس گتے کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایک گتا ہے، ایک جزدان ہے جو قرآن کریم کے ساتھ لگا ہوا ہے. گھر میں بھی آپ کے جو ہے وہ گتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ بھی لگا ہوا جو ہے وہ گتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکی کے اس کلام مقدس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، چھونا جائز نہیں جس کا وضو نہیں. اب وہ تو گتا ہے قرآن مقدس کے ساتھ لگا ہوا. آپ مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھیں، فتویٰ پوچھیں کہ حضرت ہم بے وضو اس گتے کو جو قرآن کریم کے ساتھ جزو کر دیا گیا، ملا دیا گیا، کیا اس کو چھو سکتے ہیں؟ آپ کو جواب ملے گا کہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ یہ کلام مقدس مبارک ہے، بابرکت کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے. اس کے ساتھ جو گتا لگا وہ بھی پاکیزہ ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے، مقدس ہے. آپ اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ وہ کلام ہے جس کلام کو انسان اپنے سینے میں محفوظ کر لے، وہ انسان مبارک ہو جاتا ہے. اس انسان کی فضیلتیں ہیں قرآن مقدس میں، احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. کوئی ایسا ویسا مقام نہیں ہے. آج کل ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ بے سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا حاصل ہے، اور مسلمان بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اس میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں.
قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بے سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، بچوں کو طوطا مینا کی طرح رٹوانے سے کیا فائدہ، اسے حافظ قرآن بنانے سے کیا فائدہ، جبکہ یہ قرآن کریم سمجھتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہر قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکی عطا کی جاتی ہے. کتنی نیکی؟ 10 نیکی. اور آپ نے مثال ایسے الفاظ سے دی جس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ نے فرمایا الف لام میم. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، وہ الف لام میم کے معنی آپ کو نہیں بتائیں گے. وہ کہیں گے اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ تو حروف مقطعات ہے، اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مثال دی الف لام میم جس نے پڑھا اس پر اس کو 30 نیکیاں ملی. بعض محدثین کہتے ہیں کہ الف لکھنے میں 3 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، لام لکھنے میں 3 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، میم لکھنے میں 3 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، لہذا الف لام میم کے پڑھنے پر 90 نیکیاں ملتی. تو ایسے الفاظ سے آپ نے مثال دی جس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، انسانوں کو نہیں معلوم، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ قرآن کریم کا بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اجر سے خالی نہیں ہے. وہ مبارک ہے وہ سینے جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. خدا کی قسم دنیا سے جانے کے بعد وہاں پر نہ نماز ہوگی، نہ حج ہوگا، نہ روزہ ہوگا، کوئی عمل انسان کو مرنے کے بعد نہیں کرنا بھائی نہیں کرنا. لیکن قیامت کے میدان میں اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. خدا کی قسم وہاں قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی. حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن اقرأ، قرآن پڑھ، ورتق اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتق ورتل ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. جہاں تو قرآن ختم کرے، جہاں تو رکے، وہی جنت میں تیرا مقام ہے، وہی جنت میں تیرا منصب ہے. اور ماں باپ جنہوں نے بچے کو حافظ بنانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے محنتیں کی، مشقتیں کی، گرمی سردی ہر وقت اس کی فکر میں لگے رہے، اپنی غریبی کو نہیں دیکھا، اپنی مجبوری کو نہیں دیکھا، بچوں کو تعلیم قرآن سے جوڑے رکھا، وہ ماں باپ کل قیامت کے دن آج 100 لوگوں میں کسی کو میڈل دیا جائے وہ کتنا فخر محسوس کرتا ہے نہیں؟ قیامت کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک موجود ہوں گے. اتنے بڑے اربعہ عرب کے مجمع میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا. البس والداہ تاجن، ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا احسن ضوءہ من ضوء الشمس، جس کی روشنی، جس کا نور، جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں حافظ قرآن کو، ان کے ماں باپ کو ان کا کیا مقام ہے؟ ہم ان کے پلے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. 10 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، حافظ قرآن کو یہ اللہ تعالیٰ اختیار دے گا 10 ایسے لوگوں کی جو جہنم میں جانے والے ہیں. آپ ان کے لیے سفارش کریں، قرآن کی برکت سے وہ سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے. وہ جہنم میں جانے والے لوگ حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے جنت میں جانے والے بن جائیں گے. جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، جو قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، خدا کی قسم جب وہ قبر میں دفنائے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب اسے دفنایا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، اور اس ایک شخص وہاں کھڑا ہوتا ہے. اس قرآن پڑھنے والے کے ساتھ قبر میں ایک شخص ہوتا ہے. تو منکر نکیر اس سے کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، ہمیں تنہائی میں اس سے سوال کرنا ہے، اس سے پوچھنا ہے من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، ہمیں یہ سوال کرنا، آپ چلے جائیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ ان سے یہی سوال کریں. روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو ایک شکل دی گئی وہ اس آدمی نے جو تلاوت قرآن کا اہتمام کر رکھا تھا، وہ قرآن ہے. کون ہے وہ؟ قرآن ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی موجود ہے. وہ عذاب قبر سے بچائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھلوائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ کتنا اعلیٰ مقام ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے.
چونکہ یہاں آج مستورات بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت و تبلیغ میں اور امت کو افراد دینے میں ان کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ عظیم مائیں، بہترین مائیں، جن کے گودوں سے وقت کے ولی کامل دنیا میں آئے اور انسانیت کو رہنمائی اور رہبری ملی۔ کہتے ہیں ہر انسان کامیاب مرد کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہتے نہیں کہتے، جملہ بہت مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں کیونکہ نئی بات پیش آئی ہے۔ آپ گھبرا گئے، غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے بھینچا تھا، آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، چونکہ نئی چیز تھی آپ گھبرا گئے۔ روایت میں آتا ہے خشیت علی نفسی، آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اپنی جان کا خوف ہے۔ گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں۔ اتنا شدید آپ کو درد محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا ما یخزیک اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر دینے والے ہیں۔ نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، ایسے انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وجہ تخلیق کائنات، نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ یہ تسلی کون دے رہی ہیں؟ ایک عورت دے رہی ہے۔ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں، تو ایک عورت کا کردار ہے آپ کو تسلی دینے میں بیوی کی شکل میں۔ تو بیوی کیا کریں؟ شوہروں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ہمت بڑھائیں، کیونکہ دنیا میں طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہیں، ان کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اور بتائیں آپ کو واقعات ماؤں کا کردار کیا ہے؟ پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے ساری دنیا واقف ہے۔ ہم حضرت کو ولی کامل مانتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ان کی کردار کے پیچھے، ان کی ولایت کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ حضرت کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی معیاری علم گاہ نہیں ہے۔ اپنی والدہ سے کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ والدہ اکیلی تھی، انہوں نے کہا میرے بچے کو بہت اچھا شوق لگا، علم کا شوق لگا ہے۔ انہوں نے بات مان لی اور یہاں کپڑے میں کچھ اشرفیاں اچکن میں بغل کے نیچے اچکن بنا کے اس میں سی دی کہ بیٹا یہ خرچے کے لیے استعمال میں لانے کے لیے لے جاؤ۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلنے لگے تو والدہ نے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ ماں کا کردار بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ماں نے نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا۔ اس زمانے میں قافلے کے ساتھ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے پر ڈاکوؤں نے راستے میں حملہ کر دیا۔ کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا ہے، ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا۔ ابھی وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، ان سے بھی ایک ڈاکو نے پوچھ لیا کہ بھائی تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اگر وہ نہ بتاتے تو وہ پتہ نہیں چلتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ تو ڈاکو سمجھنے لگا کہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ کہا نہیں میں سچ بول رہا ہوں۔ اس کو پکڑ کے لے گئے اپنے سردار کے پاس۔ کہا بھائی اس کے پاس کہہ رہا ہے کہ 40 اشرفیاں ہیں، کوئی چھپی ہوئی چیز بتاتا ہے؟ سردار نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ بولا جی انہوں نے پوچھا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔
تو سردار نے, جو ڈاکوؤں کا سردار تھا, اس نے کہا کہ لوگ تو ایسی چیزوں کو چھپاتے ہیں, تم نے بتایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. وہ ڈاکو, اس کے دل میں بات آئی کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں, اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایک بچے کو اپنی ماں کا اتنا پاس اور اتنا لحاظ ہے کہ ماں کے کہنے پر جو کوسوں میل دور بیٹھی ہے سچ کی تاکید کر دی ہے. بچے نے ماں کے خلاف اور ماں کی نصیحت کے خلاف ایک زبان سے ایک بات تک نہیں نکالی. ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن دن رات لوگوں کی محنت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, چوری کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں. اسی وقت تمام ڈاکوؤں نے توبہ طائب ہو کر سچی راہ اختیار کر لی. تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیچھے, کامیابی کے پیچھے کن کا کردار ہے؟ ان کی ماں کا کردار ہے. ڈاکوؤں کے توبہ کرنے میں کن کا کردار ہے؟ ان کی ماں بیٹھی بہت دور ہے, لیکن ڈاکو جس نصیحت کی بنیاد پر توبہ کر رہے ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی نصیحت کی بدولت ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں ان کا شہرہ ہے. ہم سب ان کی ولایت کو مانتے ہیں, دل سے تسلیم کرتے ہیں. ولی کامل ہیں, وقت کے قطب ہیں, ابدال ہیں, نہ جانے کیا کیا ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ حضرت کی تربیت کے پیچھے کن کا کردار ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بزرگ ہیں. ایک مرتبہ بنگال کے دورے پر گئے, لاکھوں لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کی, توبہ کی. بہت سے لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو خوشی کے آثار تھے چہرے پر, رعنائی تھی چہرے پر. تو امی نے پوچھا کہ بیٹا بات کیا ہے, آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا والدہ, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا ہے, لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی, گناہوں سے توبہ کی, کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام مجھ سے لیا. تو ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں, یہ میرا کمال ہے. حضرت نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں والدہ کہ یہ آپ کا کمال ہے, لیکن کچھ تفصیل ارشاد فرمائیے. تو ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ جب تم چھوٹے تھے, بچے تھے, بغیر وضو کے ہم نے تمہیں کبھی دودھ نہیں پلایا, بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. ماں کی تربیت نے, ماں کی دودھ میں اتنا تاثیر ہے کہ ولی کامل پیدا کرتا ہے. آج ہماری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ سیریل بند کریں, ٹی وی بند کریں. موبائل پر لوگ آج ہماری مستورات سیریل دیکھ رہی ہیں. یہ ہمارے بچے, بھائی بچے ماں باپ کی تربیت کے سائے میں ہوتے ہیں نا. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ماں باپ دیا ہے کہ یہ غلط اور صحیح کی تمیز نہیں کر سکتے, اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے. بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ عطا فرمائے تاکہ ان بچوں کی صحیح رہبری اور صحیح رہنمائی ہو. انہیں دین و دنیا میں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کون سی چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں, کون سی چیزیں ہمارے کام آنے والی نہیں ہیں, اس کو یہ بچے سمجھ جائیں, سیکھ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ماں باپ عطا کیے ہیں, ان کی رہبری کے لیے, رہنمائی کے لیے, صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے. تو میری گزارش ہے کہ ماضی میں اگر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایسی عظیم مائیں, عظیم ہستیاں ماؤں کی شکل میں, بہن کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں نظر آتی ہیں, جن کی کردار نے, جن کے اخلاق نے, جن کے افعال نے بڑے بڑے وقت کے بڑے بڑے ولی کامل دیے ہیں دنیا کو, بڑے بڑے علماء دیے ہیں, صلحاء دیے ہیں, اتقیاء دیے ہیں. اور عورتوں کی بہت بڑی قربانی ہے دین کی ترقی میں. ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ عورتوں کے فضائل, ان کے محاسن, ان کے کمالات بہت کم بیان کیے جاتے ہیں. حالانکہ بعض امور ایسے ہیں جن میں وہ سبقت کر گئیں تو کر گئیں, آج تک اب قیامت تک ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد, آپ کے چہرے انور کو نبی بننے کے بعد جس شخص نے دیکھا وہ ایک عورت ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. نبوت
نبوت والے چہرہ دیکھنے میں جو سبقت کر گئی حضرت خدیجہ، اب وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے نبی بننے کے بعد، نبوت بننے کے بعد سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو ایک عورت ہیں اور جو سب پر سبقت لے گئی ہیں، سارے مرد، ساری دنیا کے انسان ان سے پیچھے ہیں۔ اس دین کے لیے سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلے جس نے اپنی جان گنوائی وہ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک عورت ہے اور اب کوئی بھی ان سے سبقت نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ماں بہنوں نے زمانے ماضی میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان اوراق کو کھولا جائے، ان کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہم ان قربانیوں کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی، ہماری جو مستورات مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں پر، بچیوں پر تھوڑی توجہ دیں۔ ماں باپ بچوں کے لیے وقت نکالیں، یہی ہمارے لیے سرمایہ ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ ٹکھر صحبس کو چھوڑ میاں، مد دیس بدیس پھرے مارا، قذاب اجل کے لوٹے ہیں، دن رات بجا کر لقارا۔ کیا کرنا ہے بھائی اس دولت کا؟ بہترین اولاد چھوڑ کر جائیں، بہترین اولاد جو ہمارے جانے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، آپ کے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنے، جنت کے اعلیٰ درجوں میں آپ کے جانے کا ذریعہ بنے۔ وہ کیا ہیں؟ نیک اولاد ہیں، صالح اولاد ہیں۔ تو اپنے اولاد پر، اپنے بچوں پر وقت لگائیں، اپنے خواہشات کو دبائیں، بچوں کو پڑھائیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو ہر اعتبار سے ترقی کرنے کی راہ ہموار کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے محبت کریں۔ ان سے محبت کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ ان کی ضرورت پوری کر دی، جب تک آپ ہیں جب تک ضرورت پوری کریں گے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھایا اس کے بعد، تو حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم ان کو علم سے آشنا کریں، دین و دنیا کا علم انہیں دلائیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی سبھی حضرات، اور مرد حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ حاکمیت کے بجائے محبت کے ساتھ ہم اپنی مستورات کو سمجھائیں کہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیسی تربیت کرنی چاہیے۔ اور آپ مسجد میں جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں آتے ہو اور واقعات اپنے گھر میں بیان کرتے ہو، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا، بس اتنی سی گزارش ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے گھر کی مستورات سے پوچھ لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں معلوم کرنا، نماز کا کچھ طریقہ تو نہیں بول رہی ہو، یہ بھی پوچھ لیں، تاکہ وہاں سے امام صاحب سے پوچھ کر آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور وہ بھی عورتوں کے لیے مسئلے میں سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ مرد حضرات بیانات، پروگرام وغیرہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن وہ وہیں تک محدود رہ جاتا ہے، گھر میں کچھ نہیں لے کر جاتے۔ دنیا کا سارا بگاڑ کھاتا وہاں بیان کر سکتے ہیں، لیکن دین کی باتیں، مسئلے کی باتیں اگر وہ سن رہے ہوں تو وہیں سن کر اپنے اندر ہی ہضم کر لیتے ہیں، اپنے گھر والوں میں اس بات کا ذکر نہیں کرتے۔ جا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں کہی گئی اللہ پاک ہمیں آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔